سڑ جائیں گے، گل جائیں گے. اللہ تو پھر واپس کیسے پیدا کرے گا؟ اللہ تو واپس کیسے؟ یہ کس کو خیال آیا؟ حضرت، حالانکہ تھے کون؟ نبی تھے، لیکن خیال آیا، بس ایک خیال آیا کہ اللہ تو مار دے گا، ہم سڑ جائیں گے، گل جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ارے ہمارا وجود ختم ہو جائے گا، اللہ پھر واپس ہم کو کیسے پیدا کرے گا؟ بس نبی کے دل و دماغ میں یہ خیال آیا کہ قرآن کریم میں لکھا اللہ تعالیٰ نے موت دے دی اسی وادی میں. کس کو؟ حضرت، موت دے دی. چلو حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کا 20 سال ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ موت دینے والا کون اور زندہ کرنے والا کون؟ اللہ نے 100 سال کے بعد پھر زندہ کیا. کتنے سال کے بعد؟ کتنے سال کے بعد؟ اللہ نے فرمایا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَ. اللہ نے 100 سال کے بعد کس کو زندہ کیا؟ حضرت عزیر کو. اب حضرت عزیر کتنے سال کے بعد زندہ ہوئے؟ ارے بتاؤ 100 ایئرز میں، پوری سینچری میں دنیا بدل جائے گی کہ نہیں بدل جائے گی؟ اب حضرت عزیر اٹھے، ابھی تو آنکھ کو ملا بھائی، 100 سال کے بعد اٹھے، یوں آنکھوں کو ملتے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کم لبست، اے عزیر کتنی دیر کے بعد اٹھا؟ اے عزیر کتنی دیر کے بعد؟ تو حضرت عزیر نے کیا کہا؟ لبست یومن او بعد یوم. ایسا لگتا ہے کہ 24 گھنٹے یا 12 گھنٹے کے بعد اٹھاؤں. بھائی حضرت عزیر نے کیا کہا؟ ایسا لگتا ہے کہ ابھی تو سویا تھا لیکن تھوڑا لمبا سو گیا، 24 گھنٹے سو گیا کہ 12 گھنٹے سویا کہ اس سے کم سویا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نہ 24 نہ 12 نہ اس سے کم، 100 سال کے بعد تو اٹھا ہے. کتنے سال کے بعد اٹھا ہے؟ اور اللہ نے کہا جا دیکھ باہر نکل تو معلوم ہوگا. حضرت عزیر علیہ السلام 2-4 گلی میں گئے، سمجھ گئے یہاں تو کوئی پہچانتا، ارے کوئی پہچانتا نہ، میرا گھر نہ میرا در، کچھ بھی نہیں. 100 سال گزر گئے. بس حضرت عزیر علیہ السلام نے کیا کہا؟ اللہ میں سمجھ گیا، 100 سال سلانے کے بعد مجھے زندہ کیا، میں سمجھ گیا اللہ، میں سمجھ گیا تو کسی کو بھی مار سکتا ہے اور کتنے ہی سالوں کے بعد تو جلا بھی سکتا ہے. بھئی یہ کرنے والا کون؟ بھئی یہ کرنے والا کون؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا عزیر یہ بات پہلے سمجھ گیا ہوتا تو اچھا ہوتا، اس لیے کہ جو خدا پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا کیا وہ دوسری مرتبہ پیدا نہیں کر سکتا؟ ارے کر سکتا کہ نہیں کر سکتا؟ خیر میرے دوستو، یہ جو واقعہ ہوا نا، یہ عصر کا وقت تھا. کون سا وقت تھا؟ یہ چلے جانا اور اس کے بعد میں اٹھنا، یہ سب وقت کون سا تھا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے، فجر کی نماز بھی مل گئی، ظہر کی نماز بھی مل گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے میرے نبی تو میرا محبوب ہے، میں تجھ کو ایک عصر کی نماز دیتا. کون سی نماز دیتا؟ عصر کی نماز دیتا. وہ 4 رکعت دیتا جو حضرت عزیر نے پڑھی تھی. اور یاد رکھ تیرا امتی عصر پڑھے گا، مسجد سے نکلے گا، اس کے دل میں وہ ایمان اور یقین بھروں گا جو میں نے میرے نبی عزیر کے دل میں بھر دیا تھا. عصر پڑھ کے نکلے گا، وہ ایمان اور یقین اس کے دل میں رکھوں گا جو میں نے حضرت. چلو اب کون سی نماز آئی؟ زور سے کون ہے؟ کون سی نماز؟ حضرت ایوب. کون؟ حضرت ایوب علیہ السلام. ایک بات بتا دو، حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے تھے. بھائی کیا ہو گئے تھے؟ بیمار، بدن میں پھوڑے پھنسی. حضرت ایوب علیہ السلام بہت بیمار ہوئے، بہت بیمار ہوئے بھائی، بہت بیمار ہوئے. اور ایک بات سننا، ایک مرتبہ یہ قرآن کریم میں لکھا، میں تفصیل میں نہیں جاتا، ایک مرتبہ بیوی کے ساتھ کچھ معاملہ، کچھ جھگڑا ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند، ارے کون؟ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا. اللہ تعالیٰ نے کہا ایوب میں تجھ سے ناراض ہو گیا. اللہ نبی کو کہے ناراض ہو گیا تو بتاؤ نبی کا دل تڑپے گا کہ نہیں تڑپے گا؟ اب حضرت ایوب روئے، اس لیے بیوی کے ساتھ ایک معاملہ ہو گیا اور اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے کہا ایوب میں تجھ سے ناراض ہو گیا. حضرت ایوب روئے، اتنا روئے کہ قرآن کریم نے کہا کہ رونے والے روتے ہیں لیکن ایوب جیسا رونے والا کوئی نہیں ہوگا. ارے قرآن نے کہا کہ نہیں کہا؟ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب. اسی میں اللہ نے آگے فرمایا نعم العبد انہ اواب. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا بندہ ایوب ایسا رونے والا کہ ان کا رونا دیکھ کر اللہ نے کہا جا ایوب میں تجھ سے راضی ہو گیا. ایوب میں تجھ سے. اب جیسے حضرت ایوب کو معلوم ہوا کہ اللہ راضی ہو گئے، اللہ اور کتنی رکعت کا ارادہ کیا نا، کتنی رکعت کا، لیکن وہ رونا بند ہی نہیں ہو رہا. پہلی رکعت میں بھی رو رہے، دوسری رکعت میں بھی رو رہے، تیسری رکعت میں بھی رو رہے، چوتھی رکعت میں اٹھنے گئے تو زمین پر گر پڑے. بھائی چوتھی رکعت پر اٹھنے گئے تو زمین پر گر پڑے. کوشش کر رہے اٹھنے کی. اللہ نے کہا بس ایوب یہ 3 رکعت پڑھ لے، ثواب میں تجھ کو 4 کا دینے والا ہوں، لیکن 3 ہی پڑھ لے. بس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، فجر مل گئی، ظہر مل گئی، عصر مل گئی. اللہ تعالیٰ نے کہا جب سورج غروب ہو تیری امت کو کہنا کہ 3 پڑھے. نبی نے کہا 4 کا نہیں پڑھے گا 3. جب ایوب کو 3 پہ 4 دوں گا تیری امت کو بھی 3 پہ 4 دوں گا.
تیری امت کو بھی 3 پہ چل، تیری امت کو کہنا 3. اور حضرت ایوب روتے تھے، جلدی جلدی 3 رکعت پڑھی. اللہ نے کہا میرے نبی مغرب کی نماز میں چھوٹی چھوٹی سورت ہوگی، 3 رکعت پڑھنا، لیکن یاد رکھنا ایوب کے رونے پر جو ایوب کو انعام دیا تھا تیری امت کو مغرب پر وہ انعام میں دے کے رہوں گا. اب کون سی نماز رہ گئی؟ کون سی نماز رہ گئی؟ اب ہمارے نبی کہاں پر ہے؟ کیا کہا؟ اوہ کہہ دو سبحان اللہ. ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا اللہ تو میری امت سے کتنا پیار کرتا، اگر میری امت فجر پڑھے تو آدم جیسا ثواب دے گا، ظہر پڑھے تو ابراہیم کی قربانی جیسا ثواب دے گا، عصر پڑھے تو عزیر کا ایمان جیسا ایمان عطا کرے گا، مغرب پڑھے تو ایوب کے رونے کا ثواب دے گا. اللہ تو کتنا پیارا. اللہ نے فرمایا تیری امت سے میں محبت کرتا ہوں، تیرے صدقے محبت کرتا ہوں. تیری امت سے محبت کرتا ہوں، لیکن کس کی وجہ سے کرتا ہوں؟ چونکہ تیرا امتی ہے، تیرا امتی ہے، اس لیے نبی جیسا ثواب دوں گا. فجر پڑھ، آدم جیسا ثواب لے جا.